السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی سنڈے اسپیشل آج اتوار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ قرآن مجید حدیث کی روشنی میں ہم پروگرام دے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ دین اسلام کی صحیح باتیں آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دلاتی ہیں۔ آج ہم اللہ کے ناموں سے جس نام کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ہے الرزاق، جس کے معنی ہے خوب روزی پہنچانے والا۔ رزق پر ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی شامل ہیں۔ آج مکمل حلال اور حرام پر بھی بات کی جائے گی۔ قرآن مجید سورہ البقرہ آیت 168 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، میں نے جو مال اپنے بندوں کو دیا ہے اسے ان کے لیے حلال کر دیا ہے، مگر شیطان نے دین سے انہیں ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پہ حرام کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم فرمایا جس کا رسولوں کو حکم دیا تھا، یعنی فرمایا اے رسولو، پاک چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کیا کرو۔ جی ہاں، جو کام بھی کرو اچھا کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا کہ حلال کی تلاش میں تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص مسلسل 40 روز حلال کھائے، کسی حرام چیز کو ہاتھ نہ لگائے، خدا تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کے دل میں حکمت دانائی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا اور کپڑا حرام کا ہوتا ہے، یہ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں، مگر ان کی دعائیں کیسے قبول ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس میں خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر شخص آواز دیتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے خدا تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص 10 درہم سے کپڑا خریدے اور اس میں سے 1 درہم حرام کا ہو، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کا گوشت حرام خوراک سے بنا ہو، آتش دوزخ اس کے زیادہ لائق ہے۔ اور آپ کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ مال کہاں سے آتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پرواہ نہیں کرتا کہ کس جگہ سے اسے دوزخ میں ڈال دے۔ جو شخص تلاش حلال میں تھک کر رات کو گھر آتا ہے اسے سونے سے پہلے بخش دیا جاتا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صدقے کو قبول نہیں فرماتا، جو مال جمع کر کے رکھے گا وہ دوزخی ہوگا۔ یہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی جانب۔ الرزاق، جیسے ہم نے بتایا تھا، اس کے معنی ہیں خوب روزی پہنچانے والا۔ جو اس اسم کو نہار منہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے، اللہ تعالیٰ ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے۔ جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں نماز صبح سے پہلے 10 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ رزق کے دروازے انشاءاللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ جو فجر کے فرض و سنت کے درمیان 41 دن تک 550 مرتبہ یہ اسم مبارک روز پڑھے گا، دولت مند ہوگا۔ اس میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا اور اس میں مبارک کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھنا شرط ہے۔ جو کوئی اس کو 545 بار پڑھے گا، رزق اس کا کشیدہ ہوگا اور کوئی دشواری اسے نہ آئے گی۔ جو اس میں مبارک کو روزانہ تنہائی میں 1000 بار پڑھے گا، انشاءاللہ خاص روحانی مقام پائے گا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا معمول بنائے گا، غیب سے وہ روزی پائے گا۔ آج بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اتوار کو ہم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے جو نام لے کے حاضر ہوں گے وہ ہے الفتح، یعنی فتح بخش، رزق و رحمت کے دروازے کھولنے والا۔
حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں، اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کے طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ اللہ۔ مہربان